بھائی قربانی سے متعلق کچھ مسائل سن لیں. پہلی بات، بھینس کی قربانی واجب ہے، اس پر میں بیان میں آج ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی مدلل بیان کر چکا ہوں. تیسری بات، بھینس کی قربانی بھی آج کل ایک اختلافی مسئلہ ہے. بھینس کی قربانی پر اجماع رہا ہے، اب اختلاف ہو گیا اس میں. پہلے اہل حدیث حضرات بھی اس کو جائز ہی سمجھتے تھے، بلکہ ہم بچپن میں اہل حدیث حضرات سے پوچھتے تھے کہ اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہونا ضروری ہے تو بھینس کی قربانی کو تم کیوں جائز کہتے ہو، بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ملتا. تو یہ تو ہم ان کو حجت تمام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا آپ کہتے ہو نا قرآن حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا چاہیے. بھائی صراحتاً ہر مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا. تو پھر ہم ان سے پوچھتے تھے بچپن میں کہ پھر آپ بھینس کی قربانی کو جائز کیوں کہتے ہو، تو وہ نہیں جواب ہوا. اب کیا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں چینج ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیں بھینس کی قربانی کو ہم جائز کیوں قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. قربانی کے مسائل توقیفی ہیں، ان میں کسی جانور کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر قیاس کو ہم جائز سمجھتے تو ہم ہرن کی قربانی کو بکرے پہ قیاس کر کے جائز کہتے، سمجھتے ہو. اور ہم نیل گائے کی قربانی کو اس گائے پر قیاس کرتے کہ دونوں کے گائے بھی کہتے ہیں اور سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، بس ایک میں پھرتیلی زیادہ ہے اور اس میں پھرتیلی کم ہے. تو قیاس تو جب ہوتا ہے، یہ قیاس تھوڑی کیا ہے، یہاں قیاس جائز نہیں ہے کیونکہ یہ 4 جانور ہیں جن کے اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور وہ توقیفی ہیں، ان پہ قیاس نہیں ہو سکتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان 4 میں بھینس تو نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا ہے، گائے کے ساتھ لاحق کیا ہے. لحاق ایک الگ چیز ہے، قیاس ایک الگ چیز ہے. یہ 4 جانور جو جائز ہے نا، یہ کیوں؟ اصل میں 4 چوپائے ہیں جو اہلی ہیں، پالتو ہیں، اور ان میں خاص قسم کے مفاد ہیں. تو اس معنی میں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہیں، اس کے بھی وہی مقاصد ہیں جو گائے کے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بھی گھریلو ہے، وحشی جانور نہیں ہے. تو قربانی کے جانوروں کی جو جواز ہے نا، اس کا تعلق گھریلو چوپائے ہونے اور گھریلو چوپائے نہ ہونے سے. اب ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں میڈیکل سائنس کے ثبوت اور عرف پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو گائے میں اور بھینس کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. گائے پھرتیلی ہوتی ہے، بھینس سست ہوتی ہے. گائے کے لیے الگ قسم کا موسم چاہیے، بھینس کو الگ قسم کا موسم چاہیے. دونوں کے دودھ کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ فرق ہے ہی نہیں جو شریعت میں معتبر ہو. یہ وہ فرق نہیں ہے جو شریعت میں معتبر ہو. شریعت میں معتبر فرق جو ہے نا قربانی میں، وہ چوپایا ہونا یا نہ ہونا اور اہلی ہونا یا نہ ہونا. اہلی کا مطلب پالتو. اسی وجہ سے نیل گائے جو ہے نا اس کی کیوں جائز نہیں ہے، وہ گائے جیسی تو بہت سی چیزوں میں ہے لیکن وہ وحشی جانور ہے، پالتو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے، وہ جنگلی جانوروں میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یوک کی جو قربانی، یاک کہتے ہیں، یوک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یاک کی قربانی میں بھی علماء یہی بیان کرتے چلے آئے کہ اگر پالتو ہے، پل جاتا ہے گھروں میں، پلنے والا جانور ہے تو پھر جائز ہے، اگر جنگلی ہے تو جائز نہیں ہے. تو گائے اور بھینس کے جو مفاد ہے نا وہ بالکل سیم ہے. اس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، بھینس کو بھی گھر میں باندھ کے کھلایا جاتا ہے، اور اس سے بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، اس کو بھی دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے. وہ بھی جگالی کرتی ہے، وہ بھی جگالی کرتی ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھینس کو گائے پر قیاس کی ہے، ہم نے کہا گائے کا جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بھینس اس اجازت میں خود بخود داخل ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو، ہے نا. اب کوئی کہ گالیاں دینا جائز ہے اور گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر، سوری گالیاں دینا بھی حرام ہے، گالیوں کو میں قیاس کر رہا ہوں اف پر، کہ جب اف کہنا حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے میں نے کہا کہ گالیاں دینا بھی کیا ہے، حرام ہے. ہم کہیں گے گالیوں کو اف پر قیاس نہیں کیا جائے گا، گالیاں اف کے حکم میں داخل ہیں، کیونکہ اف سے لفظ اف مراد نہیں ہے. اف کا مطلب ہے تکلیف دینا، تو تکلیف میں گالیاں تو بطریق اولا داخل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی.
تو جب اسلام نے کہا نا یہ 4 جانور ہیں، تو یہ 4 جانور نہیں ہیں، ان جانوروں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہیں، تو جو بھی ہوگی اس میں وہ یہی 4 میں ہی داخل ہوگا. وہ سمجھتے ہو؟ چاہے طور طریقوں میں فرق کی کیوں نہ ہو. اگر طور طریقوں میں فرق سے حکم تبدیل ہونا ہوتا تو پھر گایوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عرب میں جو گائے حلال تھی وہ پنجاب کی گائے ویسی ہے ہی نہیں بھائی. عربوں میں جب قرآن نازل ہوا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو کون سی گائے تھی؟ وہ تو سعودی عرب کی گائے تھی نا، مکہ مدینہ کی گائے تھی. اس کو الگ موسم چاہیے، پنجاب کی گائے کو الگ موسم چاہیے، آسٹریلیا کی گائے کو الگ موسم چاہیے. سب کے دودھوں میں بڑا فرق ہے، سب کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے. آسٹریلیا کی گائے عرب کی گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے. ہماری بھینس تو برداشت کر لے گی لیکن آسٹریلیا کی گائے برداشت نہیں کر پائے گی. آسٹریلیا کی گائے میں دودھ زیادہ ہے، گائے کم ہے، اور ہماری گائے میں گائے زیادہ ہے، دودھ کم ہے. تو اتنے سارے اگر فرق کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا تو پھر تو بہت سارے فرق، خود گایوں میں بہت فرق ہے. آپ گلگت کی گائے کو دیکھو، اتنی سی ہوتی ہے، جتنا مرضی کھلا دو اس سے زیادہ قد نہیں بڑھے گا، جتنا مرضی کھلا لو. اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا ان کے مسل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ والی گائے یہ اسپیڈ بریکر پہ نہیں کراس کر سکتی، یہ پہاڑ پہ کہاں سے چڑھے گی؟ تو اگر دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق شریعت میں معتبر ہے تو گائے اور بھینس میں اتنا فرق نہیں ہے، پنجاب کی گائے اور پنجاب کی بھینس میں، جتنے عرب کی گائے اور گلگت کی گائے میں فرق ہے، آسٹریلیا کی گائے اور انڈا موڑ کی گائے میں فرق ہے. بہت فرق ہے ان کے طور طریقوں میں، ان کے لائف اسٹائل میں، دودھ کی کوالٹی میں بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو؟ لیکن یہ فرق شریعت میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی باندھ کے کھلایا جانے والا جانور ہے، اہلی ہے، یہ بھی پالنے والا جانور ہے. تو اس لیے چوپایا ہو پالتو ہو، یہ ہے اصل. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جب ہمیں کہا نا دمبئی کی قربانی حلال ہے، تو اس میں چکی والا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گیا. حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن فائدے سب کے کیا ہیں؟ چکی ہونے نہ ہونے سے وہ چوپایوں کی فہرست سے بھی نہیں نکلے اور پالتو ہونے کی فہرست سے بھی نہیں نکلے. حالانکہ چکی والا دمبا اور بغیر چکی والا، پنجاب کا کجلا اور کراچی کا دمبا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں کجلا بالکل ہی ایک الگ چیز ہے، اینکی اور بغیر اینکی بڑے فرق ہیں، قیمتوں میں بڑا فرق ہے، گوشت کے ذائقوں میں بڑا فرق ہے. لیکن کیا ہے؟ چوپائے سب ہیں اور پالتو سب ہیں. تو یہ فرق شریعت نے معتبر نہیں. عربوں میں جو دمبے ہوتے تھے ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں ہوتے ہی نہ ہو، وہ والے دمبے اب ہو گئے ہوں، پہلے نہ ہوتے ہوں. لیکن جب دمبا ہے تو چوپایا ہے اور گھریلو ہے، تو پھر ان فرق کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بالکل وہی گائے کی بھینس کی قربانی میں اجر ہے جو گائے کی قربانی میں اجر ہے. سمجھتے ہو؟ بیل کاٹو بھینس کاٹو کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بھینسا اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ ماہرین جو حکیم ہیں، جو غذاؤں کے ماہر ہوتے ہیں، وہ حکیم کہتے ہیں کہ بھینس کے گوشت میں فائدے گائے کے گوشت سے زیادہ ہیں، اس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے، اور اکنومیکلی بھی آپ کو وہ اس لیے سستا پڑتا ہے کہ اس میں گوشت نکلتا بہت ہے. سمجھتے ہو؟ کٹا جو ہے نا، کٹے کو تو بولتے ہی کسی موٹے آدمی کو کٹا تو بولتے ہیں، بھینسا ہی تو بولتے ہیں اس کو. تو اس میں گوشت بھی زیادہ ہے، اس کے گوشت میں بادی پن بھی کم ہے. جو ماہر حکیم ہے وہ بولتے ہیں گائے دودھ کا پیو، گوشت بھینس کا کھاؤ. اب اگر کہیں بھینس کے گوشت صحیح نہیں ہے تو وہ بڈی بھینسیں جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کٹے کو آپ ذبح کرو نا تو کٹے کا گوشت مطلب بولے کٹا کٹا ہی ہوتا ہے بھائی. البتہ ہمارے ہاں کٹا اس لیے قربان نہیں کیا جاتا بھینسا کہ وہ ہوتا کم بخت اتنا طاقتور ہے اور اتنے مسلز ہوتے ہیں اس میں گوشت سے بھرے ہوئے کہ قصائی گرانے کے چکر میں 2-4 قصائی خود گر جاتے ہیں. یعنی قصائی اس کٹے کو گرائے اس سے پہلے کٹے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتنی، ہمارے ایک دوست لے کر آ گئے تھے 2 سال پہلے، وہ گردن ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی کسی کے، اتنی بڑی گردن ہے اس کی، وہ ہلی وہ جگہ سے ہی نہیں کوئی ہلا پا رہا. تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس میں ڈر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. آپ دیکھو نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، گائے یہاں سے بھاگی تگڑ 5-6 بچوں کو پیلتی ہوئی نکل گئی، بیل بھاگا بے قابو ہو کے. قربانی میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک بیل لے کر آئے، اتنا تگڑا بیل تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا،
بس جو قریب آیا اٹھا کے کک مارتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے, کسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل نا. کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے, اس کو ذرا احتیاط. اس نے کہا ابے جا, ہم بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرایا, یہ کس کھیت کی مولی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب ہے. اس نے کہا ابے جا. کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کسائی نظر نہیں آ رہا, بیل کے قریب گیا نا رسا وسا کھولنے ذبح کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں, دیکھا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا, پتہ ہی, اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا روز کا کام ہے, ڈیلی کا کام ہے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ قصائی وہاں پڑا ہوا ہے. تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں, بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا, وہ بھاگ رہا ہے, رسے توڑ رہا ہے, 5-6 بندوں کو اٹھا کے پٹک رہا ہے, تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ 2 دھاری چھری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن. سمجھتے ہو 2 دھاری چھری کیا ہوتی ہے, آرام سے گھس جاتی ہے وہ. تو اس کو آپ کھڑے کھڑے ہی باندھ کے نا اس کو اس کی گردن پہ چھری گھسا دیں. اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا, پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں, کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے. جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے, تو گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کو گولی سے شوٹ کریں, لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کر دیں. البتہ گولی اگر دھاری دار ہے, دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے, تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر, تو بھی گرے گا تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے. لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ. سمجھتے ہو, تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا, تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے, کلاشن کوف کی یا ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی, آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس کی, بالکل ایسے سوئی ہو نا, بالکل گھب جائے, اس طرح سے تو پھر حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر. او بھائی, وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے 5-6 بچے قربان کر دیے. یہ کون سا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. بقرعید میں یہی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک تو میں نے دیکھی, اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو, ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ. میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے, کچھ بھی نہیں کیا, یوں اٹھایا اس کی اوقات دکھانے کے لیے نا, کہ 2 ٹکے کے آدمی نہیں ہے, تو میرے کو حلال کرنے آیا. یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا. اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا, رکھ تو پھر بھی دینا تھا, کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے, رکھ دینا تھا. مگر وہ بیچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں, اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا. وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا. تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے موقع پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آ رہا تو تماشے نہ بناؤ بھائی. گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, مر رہے ہیں لوگ, تو پھر تماشا بنتا ہے, دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ شریعت کی گنجائش سے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اس جو قربانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس کلپ کو, یہ بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ, یہ جو میرا چینل ہے اسپیچز, اس پہ بھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا, یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اپلوڈ, تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگا اپلوڈ ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگ اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ مسئلہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی, آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی, آپ نے نہیں ہٹائی, نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ رکھ نہیں رہے, کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے, گوبر شوبر پڑا ہوا ہے, آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں, یہی لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر, بدبو آتی رہے,
اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے میں بھی نہیں ہو. سوچو جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی، پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے. قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے. پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے. کووں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں، انسانوں کی نہیں ہوتی. اتنی گندگی. او بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ. آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں. آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں، تو جانور کہاں سے لے آئے؟ وہ کیا کسی نے زکات میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے، مالداروں پہ لازم ہے. تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا، وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے، اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے، جہاں جہاں اس کی آلائشیں، خون وون پڑا ہوا ہے، یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے، خود کرو یا کسی سے کرواؤ، نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو. سمجھتے ہو؟ دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر، میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال، گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو. اب جب میں نے نہر کیا ہے، میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی، ایک چھیچڑا، ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا 2 گھنٹے کے بعد، ایسی کی تیسی. یہ اونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندھا ہوا ہوگا؟ آپ بندھے ہوئے ہوگے. آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو، اور پیسے پورے نہ پکڑائیں. قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعدار سے کام لیں. آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سویپر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم نے، مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سویپر سے کام لیا تھا. قصائی تو کر کے چلا گیا. تو ہم نے جب گوشت ووشت تقسیم کر دیا، اس کے بعد میں نے سویپر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا، کیونکہ سویپر کیا کرتے ہیں، کچھ پڑا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا ہوا. سر وہ میں کل آ کے کر دوں گا، پرسوں آ کے کر. جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا. میں نے کہا تیرے 1500 بنتے ہیں، میں تجھے 3000 روپے دوں گا. جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا. میں نے کہا میں تجھے 1.5، وہ کہہ رہا تھا 1500 دے دو. میں نے کہا 1.5 نہیں، ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ بولو 3000. کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے. وہ کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا. وہ کہہ رہا ہے 1500، میں نے کہا میں 3000 دوں گا. لوگ کیا کہہ رہے تھے 1.5 نہیں، میں تجھے 750 دوں گا، میں تجھے 750 دوں گا. چل 850 نہیں، 5 روپے اور بڑھا لے، پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا. میں نے اس کو اتنا خوش ہو گیا نا، 1.5 کے بجائے جب 3 سنے گا تو خوش نہیں ہوگا. میں نے کہا 1.5 کے بجائے تو 3 لے لے، لیکن 1 گھنٹے بعد ایک چھیچڑا نظر آیا نا، چھیچڑا اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں. ایک چھیچڑا، کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ماحول. اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا، میں نے کہا صرف سے پورا دھو کے نا، چمکا کے، ایسا کہ لگے ہی نہیں. تو کیا نا اس نے. جب آپ 1.5 کے کتنے دے رہے ہو؟ 3000 دے رہے ہو. تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے، بالکل وہ چونے سے ختم، پتہ ہی نہیں چلا. اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی، سمجھ رہے ہو؟ چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ، بالکل انبوجھا چونا ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو اونٹ ذبح کیا ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا. تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ، گائے لے کر آؤ. نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو. اسلام کو بھی بدنام کرو گے. کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن، اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے جو نہیں
جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں. وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی, یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں, تم ویسے تقریریں کرتے پھرتے ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گورنمنٹ بھی کبھی کی بھی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرے نہ کرے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے. سمجھتے ہو, یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے, گڑھے کھدوا دیں میدانوں میں, تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں, تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, گورے کے پاس یہ پیکیج ہوتا ہے نا قربانیوں کا, تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی. جو اوجڑی ہے نا, یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے. یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں, یہ اتنی زبردست کھاد ہے, یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ, لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے. کسی چیز کو ٹھکانے, چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی, فوراً کوئی اٹھا کے ریسائیکل کے لیے لے جائے گا اس کو. وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں, حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ, اور ہم غریب ملک ہیں. ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں. پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں, اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے. پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں. تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. گندگی پہ جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو, وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی. آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے, تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے, لا کے اسپرے مارو. ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے, وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے. خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ. پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے, وہ بات تھوڑی ہوگی. ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, وائرل کریں, کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت زیادہ. قربانی کا ہو گیا دوسرا مسئلہ, صفائی ستھرائی کا ہو گیا. تیسرا مسئلہ, جب قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم ہوگا, گائے میں اونٹ میں 7 حصے, تو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, کیونکہ گوشت ربوی اموال میں سے ہے, یعنی سودی اموال میں سے ہے. جب ہم گائے کے 7 حصے کرتے ہیں تو اصل میں گوشت کے بدلے میں فروخت کر رہا ہوتا ہے ایک شریک دوسرے شریک کو, اور گوشت کے بدلے میں جب گوشت فروخت ہوگا تو برابری ضروری ہے, اور گوشت میں برابری وزن کے ذریعے ہے, اندازے سے شریعت میں نہیں ہے. تو سود کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا, کسی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے یا تو پورا برابر تول کے تقسیم کریں. تول کی تقسیم کے ہیڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلیجی گوشت سے ایک الگ جنس ہے. ادھر گوشت زیادہ ہو گیا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں. تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. یہ توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب آپ کو عقل سے سمجھ میں آئے نہ آئے, سودی مسائل شریعت کا حکم ہے. آپ 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے نہیں لے سکتے. آپ کہو کہ میں 10 روپے جو ہے نا وہ کڑک نوٹ دے رہا ہوں اور 11 سڑے ہوئے نوٹ دے رہا ہے, یہ لاجک نہیں چلتی سودی مسائل میں. تو لوگوں کو جب ہم یہ مسئلہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں بھائی جب 7 شرکا راضی ہیں کہ میری 4 بوٹیاں ادھر زیادہ چلی گئیں, میری 2 ادھر زیادہ آ گئی, تو کچھ نہیں ہوتا. بھائی آپ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہبۃ المشاہ ہے, تقسیم کے بغیر ہبہ جائز نہیں ہے, اور تقسیم یہاں معنن بے ہے. العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, حقیقت کو دیکھتی ہے. حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے, سمجھتے ہو. تو اس سے ٹینشن سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تول بھی لیں اور 7 میں کلیجی میں ملا لیں. تو شروع میں لوگ کلیجی پہلے کھا لیتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کلیجی کے 7 حصے بنائیں, تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے,
اور ان 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں, ایک ایک بوٹی بھی ملا دیں کافی ہے. تو اس طرح کلیجی کے 7 حصے کر دیں, 7 حصے کلیجی کے, ہر حصے میں تھوڑا سا گوشت, اور 7 حصے گوشت کے, ہر حصے میں تھوڑی سی کلیجی. پائی بھی ملا سکتے ہیں, کلیجی بھی ملا سکتے ہیں, وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ تلی ملی, وہ سب گوشت کی جنس کے علاوہ ہیں. تو یہ سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلا آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. ایک بات, اگر قربانی کا گوشت تقسیم ہی نہیں کر رہے, ایک ہی گھر میں 7 افراد ہیں اور ایک ہی فریج میں سارا مال جا رہا ہے, پھر اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں. جیسے ایک بچڑا ہے نا, اب ایک اماں کا حصہ ہے, ایک ابا کا حصہ ہے, ایک منجلے کا حصہ ہے, ایک بہو کا حصہ ہے, 7 ہی گھر کے افراد, یا آج کل ہوتے نہیں ہیں گھر میں 7 افراد, ایک آدھ بچہ بمشکل, وہ بھی آدھا ہوتا ہے, پورا ہوتا بھی نہیں وہ. تو ونس اپون اے ٹائم گھر میں 8-8 10-10 افراد ہوا کرتے تھے. تو اگر 7 افراد گھر میں ہیں اور ڈیوائڈ, کوئی بھی شریک اپنا حصہ نہیں لے کے جا رہا, اگر ایک بھی لے کے جا رہا ہے نا تو پھر یہ پروسیس کرنا پڑے گا. ایک بھی نہیں لے کے جا رہا, ایک ہی فریزر میں سارا گوشت آ رہا ہے, تو کچھ صدقہ کرنا ہے, کچھ اکٹھا ہی, تو پھر تقسیم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, پھر کھاتے رہیں آپ. یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ, جانور تبدیل کرنا, یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے. میں بکرا لے کر آیا, بعد میں محلے والوں نے بولا اس کا کیا سوپ بنا کے پیے گا, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, تو جانور تبدیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو خوب سمجھ لو. دیکھو, غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہے. جب وہ جانور لے کر آیا نا تو اس پر وہ جانور لازم ہو گیا, کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے. اب وہ تو اس پہ متعین ہو گیا, کیونکہ اس پہ قربانی واجب تھی نہیں. وہ جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا, تو یہ خریدنا یہ معنن نظر ہے, ایک طرح سے منت ہے کہ اب یہ میں نے اللہ کے نام نامزد کر دیا ہے, تو اس پر تو وہ جانور لازم ہو گیا. اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو پھر اتنی ہی مالیت کا جانور اس کو دوبارہ لینا پڑے گا, اس سے سستا نہیں لے سکتا. اور اگر وہ جانور گم گیا تو قربانی ساقط ہو گئی, مر گیا تو بھی ساقط ہو گئی, کیونکہ اسی جانور کے ساتھ قربانی متعلق تھی, وہ گیا تو قربانی بھی ساقط, دوبارہ لازم نہیں ہے. مالدار پر پہلے سے لازم ہے تو وہ خریدنے سے لازم نہیں ہوتی, وہ پہلے سے لازم ہے اس کے اوپر, تو اس لیے وہ جانور خریدے گا تو چینج بھی کر سکتا ہے. جانور گم گیا, مر گیا تو دوبارہ بھی کرنی پڑے گی اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر آپ جانور لے کر آئے, اب آپ کا دل, اگر پیسے والے ہیں آپ, دل کسی اور کی گائے پہ آ گیا آپ کا, صحیح ہے نا, تو پھر آپ اس سے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں, تبدیل بھی کر سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے آپ کے لیے. سمجھتے ہو؟ گم گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا, مالدار پہ, غریب پہ نہیں. گم گیا تو دوبارہ لازم نہیں ہے. قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. امریکہ میں لوگ ہیں, قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں ہیں, قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. کینیڈا میں ہیں, قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. اب آج 14 جون ہے اور پیر کو پاکستان میں قربانی ہے. امریکہ میں 12 یا 11 گھنٹے کے بعد بقرعید شروع ہوگی. تو امریکہ والے کی یہاں کینیڈا, یا کینیڈا والے کی یہاں کسی نے صبح ہی قربانی کر دی, تو کینیڈا اور امریکہ والے کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو دونوں جگہ پہ قربانی کا ہونا, قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے ہاں بھی بقرعید ہو, اور جدھر قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی کیا ہو, بقرعید. تو جو کینیڈا والے پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں, تو یہاں پاکستان میں وہ 12 گھنٹے کے بعد جانور کو ذبح کریں, تاکہ وہاں عید کی نماز ہو چکی ہو. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہاں عید کی نماز بھی ہو چکی ہو. سمجھتے ہو؟ آسٹریلیا میں جو قربانی کر رہے ہیں, آسٹریلیا یہاں سے 4 گھنٹے آگے ہے, اب ان کے ہاں بقرعید پہلے ہو جائے گی. انہوں نے, تو یہاں کا جانور وہاں نہیں ہو سکتا پہلے, تو جب آپ یہاں کریں گے تو وہ ہو جائے گی, کیونکہ ان کے ہاں تو بقرعید پہلے ہو چکی ہے. لیکن کچھ ممالک میں بقرعید منگل کے دن ہے, پیر کے دن نہیں ہے. تاریخ کیا پڑ رہی ہے پیر کو؟ 17 جون, تو 18 جون میں ہے. تو جو 18 جون والے ہیں ان کی قربانی 17 جون کو نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ پھر ان کی قربانی اگلے دن کریں, اس لیے دوسرے دن کریں پھر وہ قربانی, تاکہ ادھر بھی ہو جائے اور ادھر بھی ہو جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو یہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں. ایک اور اہم مسئلہ, 3 مسئلے ہو گئے نا. چوتھا مسئلہ, دیکھو جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو, کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, گٹکے چل رہے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ایک تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, ٹھیک ہے بھی, لیکن پردہ کریں خواتین. لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں, فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں, لے جائیں یار, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں, لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم ہے.
بے پردہ لے کے نہ جائیں، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے نا، خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا، یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا عنصر ہے. تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ. ٹھیک ہے اتنے زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں، اپنی بیگم کو دکھائیں، صحیح ہے نا. آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں، صحیح ہے نا. ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو. تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے، یہ ویٹ یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا، عبرت ہوگی. کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے. تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے جو کٹوں کا مال تھوڑی ہے ہم لوگ کو ہی، صحیح ہے نا. تو ہمارے وہ بھانجا ہے نا باسے، بہت دبلا پتلا سا، تو میں وہ فارم یہ جو ان کا ہوتا ہے نا کیٹل فارم گیا تو اتنے موٹے موٹے کٹے، کہتے ہیں ہم کھلائی کے پیسے لیتے ہیں اور کٹے کو اتنا موٹا بنا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے کتنے پیسے لے گا تو یہ بتا یار، اس کو بھی یہیں باندھ لے، سال کے بعد ہمیں یہ ایسا چاہیے. تو گھمائے پھرائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردہ بولو نقاب میں بھی تو جا سکتی ہے نا. آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کیسی گائے لگ رہی ہے، کیسی بچڑا لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں، جائز تفریح ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں. تو انجوائے کریں، لیکن جو قربانی کے موقع پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے جس اسٹائل میں ہو رہی ہوتی. جب آپ جانور کو گرا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وہ تفریح کا موقع نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بھائی میں اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ مشرکوں میں دستور ہے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، جانوروں کو مزاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ہم جانور صرف کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے. ثواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھائی، اپنے ابا کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا ثواب پہنچانے کے لیے. تو پیغمبر کے لیے بھی جیسے حضرت علی نے کی کہ قربانی نبی کے لیے، نبی کے ظاہر ثواب پہنچانا مقصد تھا نا. لیکن تقرب، قرب حاصل کرنا اس میں کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اس میں کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے، کیا تو شرک ہو جائے گا. یہ تو ہمارے یہ بات کمپلیٹ کر لوں. تو ہماری قربانی صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو وہ موقع ذکر کا، دعاؤں کا ہے، اس کو بھی تفریح بنا لیا لوگوں نے، ہوٹنگ، سیٹیاں اور کہہ کے. یہ موقع نہیں ہے. اس وقت تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت. سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کو لٹایا تھا تو کیا یہ حالت تھوڑی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے؟ تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کچھ سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سب لوگوں سے کہیں بھائی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو. تو ذکر اللہ کا موقع ہے، وہ عبادت کا موقع ہے. پھر جب گوشت تیار ہو جائے پھر کھائیں، کباب پراٹھے انجوائے کریں. جانور ذبح کرتے ہوئے سیریس ہونا ضروری ہے. اس وقت ہوٹنگ، سیٹیاں، گولی محلے سے جو چھتوں پہ چڑھ کے لوگ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. ذکر کرو اس موقع پہ، اس کو تماشا نہ بناؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4 مسئلے ہو گئے. 5واں مسئلہ، قصائی کو بالکل الگ سے آپ اجرت دیں. قربانی کے گوشت میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے، الگ سے اجرت دیں اس کو. اس کا گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. بعد میں فی سبیل اللہ کھلا دیں گوشت، وہ تو کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ 5 اہم مسئلے تھے جو میں نے بتائے ہیں. اور قربانی کا ایک حصہ صدقہ کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے. خوب سمجھ لو، 1/3 صدقہ کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور زیادہ مالدار بھی نہیں ہے وہ، تو اس کو پھر اپنے بچوں کو کھلانا زیادہ بہتر ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو، اب انہوں نے پیسے جمع کر کے بکرا کاٹ لیا. غریب کے بچے خوش ہوتے ہیں، چلو جی پورے سال آج ہمیں بکرا کھانے کو ملے گا. ابا نے 1/3 اٹھا کے بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے کس کا حق ہے بھائی؟ اپنے بچوں کا. ہاں جو مالدار پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں وہ 1/3 لازمی صدقہ کر دیں، 2/3 صدقہ کر دیں، پورا صدقہ نہ کریں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ 5واں مسئلہ. ہوتا یہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں.
مالداروں کے گھروں میں بھی یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, فون کر دیا ایک حصہ میری طرف سے فلاں جگہ ڈال کے پورا حصہ صدقہ کر دینا. بھائی اگر یہ صدقہ ہی سارا کرنا ہوتا تو پھر اللہ ہمیں سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ پیسے دے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ تہوار بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 4 روزے حرام کیوں کر دیے؟ 10, 11, 12, 13 4 روزے حرام ہیں. پورے سال میں ٹوٹل 5 روزے حرام ہیں, ایک عید الفطر کا اور بقرعید کے 4 حرام ہیں, حالانکہ عید کا دن تو صرف 10 تاریخ ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے یہ ایام اکل و شرب ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. تو اس میں قربانی کے گوشت میں گوشت کا عنصر کم ہے, اللہ کی ضیافت کا عنصر, ضیافت سمجھتے ہیں نا, میزبانی. تو یہ تکبر ہے کہ مالدار آدمی بولے کہ میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی ماں نے دعوت کی اور بڑے محبت سے آپ کے لیے کوفتے بنا کے رکھے, آپ کہتے ہیں اماں میں تو پورے سال کوفتے کھاتا ہوں, یہ اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. تو اماں کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اماں بولے گی تو بڑا مالدار بن گیا ہے, تو کوفتوں سے اوپر کی چیزیں کھاتا ہے, ابھی تو میں تجھے کھلا رہی ہوں. تو جو فرما بردار بیٹا ہوگا نوالے بھر بھر کے کھائے گا, کھچڑی بھی پکا کے کھلائے گی نا تو بھر بھر کے کھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اماں میں تو پورے سال بریانی کھاتا ہوں, مجھے کھچڑی میں کہاں مزہ آئے گا. تو تکبر ہے یہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضیافت کی ہے, ایک انتظام کیا ہے, اور اتنی خاندانی ضیافت کے روزے کو حرام کر دیا, روزہ حرام کر دیا کہ پابندی ہے تم پہ روزہ رکھنے پر, تو پھر آپ کہیں کہ میں تو چونکہ ایکچولی پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو سارا صدقہ کر دو, مجھے کیا ضرورت ہے. ہمارے نبی کو جتنی بے رغبتی کھانے پینے میں تھی نا, اتنی دنیا کی کسی چیز میں نہیں. کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہمارے نبی, ایک دن فاقہ ایک دن کھانا, اور وہ بھی بہت تھوڑا, صرف کھجور اور پانی. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہیں ہو. پہلا نوالا آپ کے حلق مبارک میں جو جاتا وہ کس کا جاتا؟ قربانی کے گوشت کا. یہ تواضع ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے تکبر بولو نہیں کرنا. اور یہ نبی نے سکھائی ہے. دیکھو افطاری میں آپ کھانے میں جلدی کرتے تھے, کیونکہ افطاری میں دیر کرو یہ بھی تکبر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے پابندی ہٹ گئی, آپ کہہ رہے ہٹ تو گئی لیکن میں افورڈ کر سکتا ہوں, 2 گھنٹہ مزید بھوکا رہ سکتا ہوں. تو یہ کس کے سامنے شو مار رہے ہو بھائی تم؟ تو وہاں بھی نبی نے جلدی کی ہے, جلدی جلدی کھاؤ بھائی, اللہ کو بتاؤ ہم عاجز ہیں, ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں. تو آج مالداروں میں یہ رواج ہے کہ کرنی نہیں ہے, اور بقرعید کے دن بھی فارمی چکن کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی کیا کھا رہا ہوتا ہے. یار بس کرو یار, تو تھوڑا سا کچھ اپنے مسلمان ہونے کا احساس کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا آج گوشت کا دن ہے, گوشت کھائیں گے ہم, اور قربانی کا گوشت کھائیں گے, اس سے اجتناب نہیں کریں گے. کیونکہ کون کھلا رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتے ہی رہیں پورے کٹے بن جائیں اور ہسپتال میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہو, یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن اتنا تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایک قسم کا تکبر ہے. تبھی سعودیہ کے جو علماء ہیں نا, شیخ صالح العثیمین وغیرہ, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پورا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں یا قربانی کرتے ہی نہیں اپنے گھر میں, تو یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ صدقہ ضرور کریں, غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں, پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے انتظام ہے, وہاں بھی گوشت پہنچائیں. اور پاکستان میں بہت سارے غریب ہیں, ان کے لیے بھی ٹرسٹ نے انتظام کیا ہے. اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں, لیکن کچھ گوشت اپنے گھر میں بھی بولو استعمال کریں. سمجھتے ہو؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہو گیا. اب دیکھو دنیا میں کیا ہے کہ سلوٹر, سعودی عرب میں بھی سلوٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ گلی محلے میں نہیں کر سکتے. وہاں کے بھی بعض عرب علماء اس کے خلاف ہیں, کیونکہ شاعر اسلام ہے تو شاعر اسلام دکھا کے کیے جاتے ہیں, چھپا کے نہیں, اسلام کا اظہار ہو. تبھی عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ میدان میں. کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جو دکھا کے کی جائیں گی تاکہ اسلام کا اظہار ہو. انہی میں بقرعید بھی ہے. اب عرب ملکوں میں سلوٹر ہاؤس ہیں وہاں جا کے تاکہ گندگی نہ ہو. بھائی وہ ٹھیک ہے, گندگی سے تو آپ بچ گئے, لیکن ایک عبادت کا جو اظہار کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا, تو پتہ ہی نہیں چلتا وہاں بقرعید کا. ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے کھلے عام, لوگ گلی محلوں میں لا رہے ہیں, لیکن اس کا ہم ناجائز فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس پرمیشن کا کہ ہم گندگی کر رہے ہیں. اب سعودی حکومت کو بولو نا کہ آپ گلی محلے میں لوگوں کو جانور لانے دو, قربانی کرنے دو, وہ ہماری گلیوں کا حوالہ دیں گے, دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے, حوالہ دیں گے نا. تو اس لیے ہمیں اگر اجازت ملی ہوئی ہے نا جو شریعت کے مطابق ہے, شریعت یہی چاہتی ہے کہ شاعر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے, کھلے عام ہونی چاہیے. یہ تو کھلے عام جب ہی ہوگی جب گلی محلوں میں ہو.
تو اس کا اجازت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, اس میں صفائی ستھرائی کا ایسا ماحول بنائیں کہ ہم باقی ملکوں کو کہہ سکیں کہ بھائی ہم کھلے عام کرتے ہیں, کوئی گندگی نہیں ہوتی, تو تمہارے یہاں کیوں ہو رہی ہے, سمجھتے ہو. تو یہ چند مسائل تھے قربانی کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. باقی ایک اور میڈیکلی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی گوشت ہی ہے, دل کا پیشنٹ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائے, سمجھتے ہو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تبلیغ میں گئے, ہارٹ پیشنٹ تھے, تبلیغ سے آئے تو میں سلام کر رہا تھا تو غصہ کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں گیا, مجھے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے راستے میں کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھوڑ دیا, میں نے سب کچھ کھایا, اس کے بعد فالج ہو گیا ان کو. تو اللہ میاں نے ٹھیک ہے اس میں برکت ہے, لیکن وہ برکت آپ افورڈ کر بھی پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت ہے تو ہارٹ پیشنٹ پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دے, چربیاں اٹھا کے پھوڑ رہا ہے کہ قربانی کا ہے, کیونکہ کمپلینس بھی بہت آتی ہیں بقرعید کے بعد. تو آپ اپنی صحت کے حساب سے کھاؤ, گائے نہیں کھا سکتے بکرا کھا لو, بکرا نہیں کھا سکتے دمبا کھا لو, اور اگر اس پہ بھی پابندی خالی شوربے کا پی لو, بس ثواب مل جائے گا. ہاں جو صحت مند لوگ ہیں تو وہ کھائیں, جن کو دل کی بیماریاں نہیں ہیں, تو جن کو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لیں, جن نہیں ہے تو وہ پھوڑ پھاڑ دیں. تو گوشت کھانے سے بیماریاں آتی نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اور قربانی کے گوشت میں اللہ نے ایک الگ قسم کی لذت رکھی ہے, ایک الگ ہی لذت اللہ نے رکھی ہے. اور تجربہ یہ ہے کہ یہ گوشت جلدی ہضم ہوتا ہے, لیکن میں اپنا تجربہ صرف شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ اس تجربے کے چکر میں آپ کو میں تجربے کی بھینٹ ہی نہ چڑھا دوں کہیں. لیکن اس میں اللہ نے ایک الگ لذت بھی رکھی ہے, ہضم بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے بوجھ نہیں بنتا جیسے عام دنوں میں جب آپ گوشت زیادہ کھا لو تو بوجھ بن جاتا ہے, بنتا نہیں ہے. لیکن یہ میری رپورٹ ہے, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. تو حرف جو میڈیکل سائنس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں پر گوشت پر پرہیز ہے بیماریوں کی وجہ سے, تو وہ ذرا ہاتھ بولو ہلکا رکھیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھیں کہ قربانی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, جو دنیا کے اسباب ہیں وہ بہرحال اثر کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. کوئی اور مسئلہ کسی نے قربانی سے متعلق پوچھنا ہو تو پوچھیں, پھر یہ اگلے. جی السلام علیکم. دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ اگر قرضہ آپ کے اوپر ہوتا ہے, جی قرضہ ہے, ہاں جس پہ قرضہ ہے, جس پہ قرضہ ہے وہ پھر اگر نہ کر سکے تو گناہ گار, اور اگر نہیں اگر اس کے پاس 52.5 تولہ قربانی چاندی کے برابر رقم ہے جو اور نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہے قربانی. دوسرا اگر ہے لیکن قرضہ بھی ہے تو پھر نہیں ہے. دوسرا اور آخری سوال وہ یہ کہ ہم سستے کے چکر میں, اس میں بھی ہمارے محلے والے رشتے دار کئی جگہوں پہ لوگ سامنے کامن مسئلہ دیکھا جاتا ہے, یہ میں رہنمائی چاہوں گا. سستے کے چکر میں یہ برساتی جو آج کل بہت زیادہ آ جاتے ہیں کسائی, ہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ نرکھٹا اصل کہاں ہے, جو سنت طریقہ ہے. اس میں رہنمائی چاہیے آپ کی, رہنمائی کہ یہ اس کو منع کیا جائے. سر یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, ایون گوشت بھی خراب کرتے ہیں. اور بڑے مسئلے, یہ مسئلہ بتا دوں, دیکھو اناڑی قصائی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, جانور کی صرف 4 رگیں کٹ جائے اس کو چھوڑ دیں, یہ قصائی اندر چورا مارتے ہیں حرام مغز میں اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس سے ایک تو تکلیف بھی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ خون پوری طرح نکلتا نہیں ہے, گوشت میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں, ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے گوشت کا. تو اس لیے قصائی کو جب 4 رگیں کاٹ دے بس پکڑ لیں, بلکہ خود کریں نا ذبح, تو خود کریں ذبح, اس کو سمجھ رہے ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے, تو ڈر بھی نکلے گا, خوف بھی نکلے گا تھوڑا سا. بعض لوگ خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو خود ذبح کریں. اور اگر قصائی سے بھی کروانا ہے تو مسلمان ہونا چاہیے وہ, اور زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے وہ, سمجھتے ہو. تو 4 رگیں کاٹ دے بس, پھر چھڑوا دیں. پھر بھی نہ چھوڑے نا تو اس کھونٹے سے باندھ دیں اس کو جس پہ گائے بندی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, کیونکہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ پورا گلا کاٹتے ہیں وہ. چلیں, عید کے چوتھے دن جو قربانی کرتے ہیں اس کے متعلق عید کے چوتھے دن جائز نہیں ہے قربانی عید کے. بہت سارے صحابہ کے یعنی صحابہ کے آثار ہیں اس پہ. ایام نہر صرف 3 ہیں, 10, 11, 12. چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. تیسرے دن کی مغرب غروب آفتاب سے پہلے کر سکتے ہو آپ. ابھی آپ نے کہا پورا یعنی صدقہ نہیں کرنا چاہیے, تو وقف جو قربانی ہوتی ہے اس میں تو ہمارے پاس گوشت نہیں آتا. وقف قربانی, جی دیکھو وقف قربانی میں لوگ صدقہ کرتے ہیں تو کریں, ہم نے اس سے منع تھوڑی کیا ہے, لیکن کچھ گھر میں بھی رکھیں گوشت. 2 حصے کر لیں, ایک وقف کر دیا, ایک گھر میں آ گیا.
اور اگر وقف کی ہے تو ان سے بولیں بھائی تھوڑا سا گوشت ہمارے گھر بھجوا دینا, ہم کھائیں گے. ہاں وہ لوگ جن کو قربانی کا موقع ہی میسر نہیں ہے باہر ملکوں میں, وہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر وہ یہاں پوری حصے وقف کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, پھر تو مجبوری ہے نا. ہاں بھائی. السلام علیکم. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اکثر جب قربانی ذبح کر رہے ہوتے تو ایک آدمی جو ہے تھوڑا سا کاٹتا ہے, دوسرا کہتے ہیں میرے لیے بھی تھوڑا چھوڑ دو, پھر وہ دوسرا آتا ہے تھوڑا چوڑی. نہیں یہ غلط ہے, جانور کو تڑپانے والی بات ہے. پہلے ایک آدمی کاٹتا ہے, پھر دوسرا آ کے اگلی رگ کاٹتا ہے, تیسری رگ کاٹتا ہے, غلط ہے یہ. جزاک اللہ خیر. فوراً ایک ہی دفعہ میں. زیادہ لوگوں کو شوق ہے تو 2-3 ہاتھ اکٹھے چھری پکڑ کے ذبح کر دیں, سمجھتے ہو. اچھا امام صاحب, اگر کیا کہتے ہیں شروع میں جیسے ناشتہ نہیں کیا ہوتا, سب انتظار کر رہے ہوتے کہ بھائی جانور کا ہی کھائیں گے, چاہے کلیجی ہو دل ہو. اب وہ آپ نے جیسے بتایا کہ آخر میں پائے بھی بانٹ سکتے ہیں, اور کوئی کہے کہ میں نہیں رکھ رہا چلو تم رکھ لو, اس پہ کیا ہوگا؟ کہ ہاں تو کوئی پائے سارے لے جائے تو لے جائے, صرف کلیجی تقسیم کر دیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں تھوڑی سی رکھی جائے علیحدہ سے اس کے لیے کلیجی, تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ دیں تاکہ آخر میں گوشت میں ڈال سکیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو اچھا خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں, مطلب ذبح کر سکتی ہیں جانور کو. اچھا اگر کوئی شخص مطلب پراپر جانور افورڈ کر سکتا ہو یا بکرا وغیرہ افورڈ کر سکتا ہو تو بھی وہ ایک حصہ کرے تو یہ جائز ہوگا؟ جتنا بھی پیسہ ہو قربانی صرف ایک ہی لازم ہے, گائے کا ایک حصہ یا ایک بکرا. اچھا گائے میں 7 حصے ضروری نہیں ہے, 7 حصے کا مطلب ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے, 7 سے کم ہو سکتے ہیں. 2 آدمی برابر بھی کر سکتے ہیں, آدھی گائے. 3 آدمی 1/3 بھی کر سکتے ہیں, سمجھتے ہو. 5 آدمی بھی کر سکتے ہیں, برابر 5 حصوں میں ڈیوائڈ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی کر رہے ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. 3.5 بھی کر سکتے ہو, یعنی آدھی. تو 7 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 ضروری ہیں, 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ ہو نہیں سکتے, کہ پورا محلہ ایک گائے میں آ گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ ابتدا کرتے تھے, تو اب دوسرے دن اگر ہم قربانی کرتے ہیں ہاں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی نا بھائی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو عید کی نماز ہوئی اور جانور ذبح کیا, گوشت تیار. ہمارے ہاں تو کسائی اتنے پیسے لے رہا ہوتا ہے, خود تو کرنا آتا نہیں لوگوں کو. کوئی 4 بجے آ رہا ہے تو 4 بجے تک تو پیٹ کمر سے چپک چکا ہوگا, تو پھر کھا سکتے ہیں. کوئی مستحب حکم ہے, کوئی لازمی حکم نہیں ہے. اجر کے حوالے سے بتا دیں, پہلے دوسرے تیسرے دن فرق ہے یا مطلب ایک ہی اجر ہے تینوں دن؟ ثواب تو پہلے دن زیادہ ہے, زیادہ. باقی دوسرے میں بچڑا دوسرے دن ہی کروں گا, کیونکہ پہلے دن قصائی جو ملتا بھی ہے نا وہ کام تمیز سے کرتا نہیں ہے. وہ اسپیڈ میں ایسی بوٹیاں بنا دے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا کھا رہے ہو آپ. تو دوسرے دن ذرا تمیز سے آرام سے جا کے کر دیتا ہے. تو کرنی تو پہلے دن ہی چاہیے, مگر قصائی ملتے نہیں ہے. وہ بہت اسپیڈ ہوتی ہے بھائی, قصائی کو پکڑنا, اس کی بیوی نہیں پکڑ سکتی اس کو پہلے دن. سوال ہو رہا تھا کہ یہ کسی کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں, جیسے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, ایک حصہ ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے قربانی میں؟ ہاں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مطلب کسی اور کی طرف سے ہم کرتے ہیں تو کیا گوشت کی تقسیم؟ نہیں, دیکھو کسی کی طرف سے کا مطلب کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کو ثواب ملے, تو وہ تو قربانی آپ ہی کی طرف سے ہے, آپ کی نیت ہے ثواب اس کو مل جائے, تو وہی ہے آپ کا ہی گوشت ہے, وہ کھا لو جیسے وہ حکم ہے. ایک کوئی زندہ کی طرف سے جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا واجب جو ہے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے, تو پھر اس میں اس کی پرمیشن ضروری ہے. پھر گوشت کا مالک بھی وہی ہے, اس کی پرمیشن سے پھر گوشت کھا سکتے ہو آپ. سوال مفتی صاحب. ہاں قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی جائز ہے, لیکن الگ حصہ لینا پڑے گا عقیقے کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حصے میں قربانی کی نیت بھی کر رہے ہو, عقیقے کی نیت بھی کر رہے ہو. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں جو قربانی ہے وہ سلاؤٹر ہاؤس میں مشین سے کی جاتی ہے, ہاں, اور مشین پہ ٹیپ ریکارڈر لگایا جاتا ہے. اللہ نہیں وہ حرام ہے, ناجائز ہے. مشین سے قربانی جائز نہیں ہے, گوشت بھی حلال نہیں ہوگا. وہ حلال نہیں. عید کے دن روزہ کے دن وہ شروع میں صبح سے لے کے دوپہر تک جب تک قربانی نہ ہو جائے وہ کچھ کھاتے نہیں, وہ روزہ نہیں ہوتا. عید کے دن روزہ تو شیطان رکھتا ہے, تو عید کے دن وہ روزہ نہیں ہوتا. وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم جو پہلی چیز کھائیں وہ قربانی کا گوشت ہو, تو اس نیت سے وہ کچھ کھاتے نہیں, اس کو روزہ نہیں کہتے. لیکن وہ اگر بہت دیر سے قربانی ہو رہی ہے تو پھر حرج ہے اس میں نا.
تو جلدی ہو رہی ہے تو آدمی برداشت کر لے. سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے ہاں ویسے, جائز ہے, لیکن وہ روزہ نہیں سمجھنا کہلاتا. اپنے لیے کہ روزہ کچھ نہیں نہ وہ روزہ کرے نہیں بالکل، کہلاتا. یہ چیز کچھ لوگ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ غلط ہے, چیز اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایام بیس کے جو نفل روزے رکھتے ہیں تو آپ نے بھی بتایا کہ اس میں 13 مطلب 4 دن آپ شروع میں نہیں رکھ سکتے, تو 13 اس میں انکلوڈیڈ آ جاتا ہے. اچھا, ایام 20 ہوتا ہے, یہ بیز لفظ غلط ہے. 20 جو ایام 20 کے روزے ہیں نا وہ 13, 14, 15 کے ہوتے ہیں, لیکن بقرعید میں ذی الحجہ میں 13 کا روزہ جائز نہیں ہے, کیونکہ 10, 11, 12, 13 یہ 4 روزے حرام ہیں, تو وہ رکھیں پھر 14, 15, 16 کو اگر کسی نے رکھنے ہیں تو. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام. مفتی صاحب یہ کہ بعض لوگ 7 حصوں میں جو ہے وہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شریک کرتے ہیں, تو آیا کہ جیسا آپ نے بتایا حضرت علی جو ہے وہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, تو آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کرنا لازمی جز مانا جائے گا یا کہ نہیں بھائی, نبی کے نام پہ انبیاء کو قربانی شریک- کرنا کوئی لازمی حکم نہیں ہے. تو تمام انبیاء کو شریک کر سکتے ہیں, یعنی کہ حضرت موسیٰ کو ثواب پہنچ جائے کوئی بھی ایک نام یا صحابہ کے نام پہ؟ بھائی اپنی ایک حصہ بھی قربانی کر لو بہت ہے بس. ٹھیک ہے نا, بس کافی ہے. کوئی اگر کر لے تو ٹھیک ہے, دوسرا بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک بھی کر لے بہت ہے. اپنی مالی حیثیت بھی تو دیکھنی چاہیے نا. سارے ہی پیسے قربانی پہ لٹا دیے, لٹانا تو نہیں کہنا چاہیے, لگا دیے تو باقی سال بھر کیا کرے گا وہ, تو اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے. والد حیات نہ ہو تو والدہ گھر کی سربراہ ہوں گی, والدہ ہی گھر کی سربراہ ہوتی ہیں. تو اگر ایک حصہ قربانی کا ہوگا تو ان کے نام سے ہوگا. اگر والدہ مالدار ہیں تو کریں, نہیں ہے تو نہ کریں, کمانے والا تو ایک ہی کفیل ہے, بس وہی کرے. پھر اگر والدہ مالدار نہیں ہے تو وہ نہ کریں. مفتی صاحب ہماری مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو گائے کے پائے ہوتے ہیں وہ قرآن اندازی کیا جاتا ہے, تو کیا وہ جائز ہے؟ جائز ہے, قرآن اندازی سے کوئی نہ کوئی تو لے کے جائے گا نا. میرے گھر میں 2 جانور کی قربانی ہے. اب جیسا کہ آپ نے بولا کہ سارا گوشت صدقہ نہیں کر سکتے, تو دونوں جانور کا گوشت کر رکھنا ہے سکتے یا ہیں, کرنا چاہیے نہیں, کچھ بھی کھائیں, تھوڑا تھوڑا سا دونوں جانور کا گوشت رکھنا ہوگا یا کسی ایک کا بھی رکھ سکتے ہیں؟ دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا رکھ لیں, بہتر ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ نہر کیے تھے نا, تو تھوڑا تھوڑا ہر ایک سے گوشت کھایا تھا آپ نے. السلام علیکم. آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے, تو صاحب المال تھے, ہمیشہ صاحب المال تھے, ان کو قربانی میں واجب تھی ان کے اوپر قربانی. اس پر پورا بیان میں کر چکا ہوں بھی جمعے کا, کہ اس پر دلائل کیا ہیں. دونوں طرف دلائل ہیں, کچھ کہتے ہیں سنت موقدہ ہے, واجب نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں واجب ہے. تو میں نے دونوں طرف کے دلائل دیے ہیں. تو رجحان اسی کو ہے, قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے فصلی لربک وانحر, پھر حدیث ہے من کان لہ مال فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, یہ حدیث ہے. اور بھی دلائل ہیں جو میں نے دی ہیں بھی پورے بیان میں نا, تو ہمارے نزدیک یہ واجب ہی ہے. مفتی صاحب یہ اور سنت موقدہ بھی جنہوں نے کہا, تو سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے. جو نہیں کرے گا, سنت موقدہ کا مطلب جو نہ کرے تو قابل ملامت ہے وہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب مال نہیں بھی تھے, پھر بھی آپ نے تو اس لیے کرنی تھی نا کہ تاکہ ایک عمل کو جاری کریں آپ. ناخن یہ اور بحث تو بال امت کا- کے لیے ہے نا. ناخن اور بال کاٹنے کا بہتر ہے حکم جس کیا نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے, لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے, بہتر حکم ہے. اور جو ایک حصہ ہے اگر تو اس میں جو غریبوں اور رشتہ داروں میں بانٹنے کا ہوگا اس کا کیا حکم ہوگا ایک حصے میں؟ دیکھو 1/3 حصہ بہتر ہے غریبوں میں بانٹ دیا جائے, لازم نہیں ہے, بانٹ دینا چاہیے. وہ غریب کو بھی تو بیچارے کو کچھ مل جائے نا کھانے کو. اور جو 1/3 ہے وہ رشتہ داروں کے لیے, کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار تو قربانی کر ہی رہے ہوتے ہیں, جو نہیں کر رہے ان کو دے دے یا دعوت میں کر لے, جس طرح سے چاہے کرے. کوئی یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, جیسے آرام سے سہود ہو, سارا کھا جائیں, سارا کچھ تھوڑا کھا جائیں, سارا صدقہ کر دیں, سب طرح سے جائز ہے. لیکن اتنا گوشت کرتا کیا ہے آدمی, کچھ نہ کچھ تو صدقہ کرنا چاہیے نا. قرآن نے بھی ترغیب دی ہے فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور فقراء اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ, کھلا دینا چاہیے. چلو بھائی یہ